حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک ایسا مسئلہ پیش کیا گیا جسے سن کر سب ورطہ حیرت میں پڑ گئے۔ کیا آپ یہ مسئلہ سننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص نے خنثیِ مشکل سے شادی کر لی۔ خنثیِ مشکل کہتے ہیں ایسے خواجہ سرا کو کہ جسے دیکھنے سے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس شخص کو یہی لگا ہوگا کہ یہ عورت ہے، اس لیے اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور اسے حق مہر کے طور پر ایک لونڈی دی۔ ایک لونڈی اسے حق مہر کے طور پر عطا کر دی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اس شخص نے جب اس خنثیِ مشکل کے ساتھ جمع کیا، ہم بستری کی، تو اس کے نتیجے میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اور پھر جب اس خنثیِ مشکل نے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس میں سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اب بات کچھ یوں تھی کہ یہ جو خنثیِ مشکل تھا اس کے ساتھ مردوں والے معاملات بھی تھے اور عورتوں والے معاملات بھی ہوتے تھے، یعنی کہ یہ 2 in 1 تھا۔ اب یہ بات بڑی مشہور ہو گئی کہ خنثیِ مشکل خواجہ سرا ماں بھی بن گیا ہے اور باپ بھی بن گیا۔ بات تو واقعی حیران کرنے والی ہے، لیکن جب یہ معاملہ پہنچا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں تو آپ نے خنثیِ مشکل کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کہا۔ جب وہ آیا آپ نے اس سے پوری تفصیل معلوم کی۔ اس نے کہا حضرت مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میرے ساتھ عورتوں والے معاملات بھی ہوتے ہیں اور مردوں والے معاملات بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ میں مرد بھی ہوں اور عورت بھی ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے 2 خادموں کو بلایا اور فرمایا کہ اس کی پسلیاں گننا شروع کرو۔ اس کی پسلیاں گنو، دائیں سائیڈ والی بھی اور بائیں سائیڈ والی بھی۔ اگر اس کی دائیں سائیڈ والی پسلیاں، جو اس کی دائیں سائیڈ والی رائٹ سائیڈ والی پسلیاں لیفٹ سائیڈ والی پسلیوں سے زیادہ ہو جائیں۔ جب اس نے اپنے بارے میں معلومات دیں، لوگ حیران تھے اور اس انتظار میں تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے اور کیسے اس کا نتیجہ نکالیں گے، اب کیا ہوگا۔ سب حیران تھے رزلٹ دیکھنے کے لیے، لیکن حضرت علی تو پھر حضرت علی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ وہ تو باب العلم ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے جو ان کی بارگاہ میں حل نہیں ہوتا؟ وہ کون سا سوال ہے جس کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے نہیں ملتا؟ ہر مسئلے کا حل یہاں موجود ہے۔ تو جناب لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ نے 2 خادموں کو بلایا اور اس خنثیِ مشکل کی پسلیاں شمار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اس کی پسلیاں گنو، اگر دائیں سائیڈ والی پسلیاں بائیں سائیڈ والی پسلیوں سے کم ہوں تو پھر یہ مرد ہوگا، اور اگر بائیں سائیڈ والی پسلیاں دائیں سائیڈ والی پسلیوں سے کم ہوں تو پھر یہ عورت شمار کیا جائے گا۔ یعنی یوں کہیے کہ اگر رائٹ سائیڈ والی پسلیاں کم ہیں تو یہ مرد ہے، اور اگر لیفٹ سائیڈ والی پسلیاں زیادہ ہیں تو یہ عورت ہے۔ جب پسلیاں شمار کی گئیں تو اس کی رائٹ سائیڈ والی پسلیاں کم ہوئیں اور لیفٹ سائیڈ والی بن گئیں۔ اس طرح آپ نے اسے مرد قرار دیا، اور جس شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی آپ نے ان دونوں میں تفریق کروا دی، ان دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کو مرد
कैसे करार दिया गया, किस वजह से इसे मर्द करार दिया गया? तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सीधी पसली मुबारक से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैदा फरमाया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर एहसान का इरादा किया, आप पर नींद तारी कर दी और आपकी सीधी पसली मुबारक से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को निकाला, आपकी जब आंख खुली तो अपने करीब एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन औरत को पाया। तो फरमाया इस वजह से मर्द की राइट साइड की एक पसली कम होती है, यानी कि पसलियों की तादाद है 24, लेकिन मर्द की जो पसलियां होती हैं वो होती हैं 23। राइट साइड वाली एक पसली कम होती है। औरत अगर इसकी दोनों साइड की पसलियां बराबर होती तो ये औरत शुमार किया जाता। तो इसलिए चूंकि इसकी पसलियां कम हैं, चूंकि इसकी राइट साइड की एक पसली कम है, इसलिए ये मर्द करार दिया जाता है। इसे सुनकर तो सुबहान अल्लाह कहने को मन करता है। क्या ही माशाअल्लाह हिकमत अमली है और क्या ही मकाम इल्मियत है, क्या इल्म का मकाम है। वाह सुबहान अल्लाह। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरफ इशारा फरमाया है कि औरत को मर्द की सीधी पसली से पैदा किया गया है। इसलिए फरमाया इसे सीधा करने की कोशिश मत करो, सीधा करने चलोगे तो ये टूट जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी बात पसंद आई तो वीडियो को शेयर किए बगैर मत जाइएगा। एक बटन दबा के शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।